آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر شراب کی بھٹیوں پہ ہے، کوئی جوئے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ دنیا ایسا نہیں ہے کہ اتنی سی ہے جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بہت بڑی ہے۔ آصف بھائی نے ابھی ایک روایت پڑھی تھی نا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں تو سامنے والا میرا نام لیتا ہے۔ اب یہاں آپ آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں آئے ہیں، غوث اعظم نے بلایا ہے۔ اور جب غوث اعظم نے بلایا ہے تو کچھ لے کے بھی جائیں گے انشاءاللہ العزیز الرحمن، بولیں انشاءاللہ۔ اب لے کے کیا جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا لے کے جانا ہے نا؟ تو بولیں گے پہلے سبحان اللہ، لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعر پڑھتا ہوں دو چار، اور پورے دعوے سے کہوں یہ بات کہ ابھی تک ایسی منقبت کسی نے پڑھی نہیں، اور نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ لکھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، قلم اعلیٰ حضرت کا چاہیے، دل اعلیٰ حضرت کا چاہیے۔ وہ منقبت جو اعلیٰ حضرت نے کہی تھی آج سے لگ بھگ 105 سال پہلے، کون سا کلام تھا وہ؟ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں، پھر سمیٹتا ہوں جلدی سے، بولیں پہلے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ اس کی تشریح ایک بار میں پچھلی سال کر چکا ہوں تو اس کو اب چھوؤں گا نہیں انشاءاللہ، دوسرا چھوؤں گا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ اور فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف شہ والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف شہ والا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تشریح نہیں کرتا، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا دریا تیرا۔ اسی اشعار کو اٹھا لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ میرے غوث اعظم جو ہیں وہ حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے؟ تو سنیے ایسے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، یعنی میرے بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی، غلام محی الدین سبحانی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ کاظم ہے، ان کے والد کا نام سید یحییٰ زاہد ہے، ان کے والد کا نام سید ابو بکر داؤد ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ صالح ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ
کے والد کا نام سید عبداللہ محض ہے، ان کے والد کا نام سیدنا امام حسن مصنع ہے، ان کے والد کا نام سیدنا امام حسن ہے، ان کے والد کا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، ان کی بیوی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ نقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے والد کا نام جناب محمد رسول اللہ۔ دیکھیے آپ، ان کا نام حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کی والدہ کا نام امت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ جنہیں سومعی سالار کہا جاتا ہے، ان کے والد کا نام سید ابو جمال، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید محمود، ان کے والد کا نام سید عبداللہ جنہیں ابو العطا کہا جاتا ہے، ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد کا نام سید علاء الدین محمد الجواد، ان کے والد کا نام سیدنا مولا علی، ان کے والد کا نام سیدنا علی رضا، ان کے والد کا نام سیدنا امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام سیدنا امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام سیدنا امام باقر، ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین، ان کے والد کا نام سیدنا امام حسین، ان کے والد کا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، ان کی بیوی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے والد کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو دیکھ کے کہا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا دریا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور فخر آقا میں رضا اور ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ بات مجھے کرنی ہے حضور غوث اعظم کی، بات آپ کو سننی ہے حضور غوث اعظم کی، وقت کی قلت دامن گیر ہے، 10 منٹ میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو صالح حضور غوث اعظم کے والد محترم ہیں، ایک رات بستر پہ سوئے ہیں، سوتے تو روز تھے لیکن اس رات جب سوئے ہیں تو انداز نرالا ہے، جا کے لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد آنکھ لگی ہے، آنکھ لگنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا ابو صالح تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا عبد القادر ہوگا، لقب اس کا محی الدین ہوگا، جیسے پروردگار عالم نے مجھے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے ویسے ہی اللہ تیرے بیٹے کو تمام اولیاء کا سردار بنائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ غوث اعظم، ابھی آگے بڑھتا ہوں، بہت اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ حضور غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی کہاں ہیں؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں ہیں۔ ایک ہمارے بچوں کا حال یہی بیٹھ کے ہنس رہے تھے، سمجھ رہے، اس لیے میں ان کی طرف منہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، گستاخوں کی طرف مجھے دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ میں پوری اتنی دیر ہو گئی مجھے کھڑے ہوئے، میں نے ادھر منہ نہیں کیا ابھی تک، اگر آپ نے نوٹس کیا ہوتا، سمجھ رہے ہیں، بادب با نصیب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بچے دکھاؤں میں آپ کو بچے ہوتے کیسے ہیں، ہماری پرورش دیکھیں اور ان کی پرورش دیکھیں۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے بلی تھے لیکن ماں باپ بھی تو بہترین تھے، ابھی سناؤں گا آپ کو ماں باپ کیسے تھے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے غوث اعظم، دنیا میں تشریف نہیں لائے غوث اعظم، ماں کے پیٹ کے اندر ہیں غوث اعظم۔ ماں کو چھینک آتی الحمدللہ کہتی تو پیٹ کے اندر سے جواب آتا یرحمک اللہ، پیٹ کے اندر سے جواب آتا یرحمک اللہ۔ حضرت حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد میں جیسے ہی دھرتی پہ قدم آیا، آنے کے بعد میں حضرت سیدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچے کو غور سے دیکھا، نام
नाम क्या है? अब्दुल कादिर जीलानी। बड़ी गौर से देखा, मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, मेरे बेटे का चेहरा बड़ा लाजवाब है, मेरे बेटे की पेशानी बड़ी लाजवाब है, गर्दन पे देखा निशान मुस्तफ़ा छपा हुआ है, नक्शे कदम रसूल छपा हुआ है। देख के बड़ा मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराती जा रही है, बेटे की तारीफ करते हुए चली जा रही है। अचानक निगाह पड़ी उनके चेहरे पे, और चेहरे पे पड़ने के बाद में गौसे आजम के लबहाए मुबारका पे सैयदा उम्मुल खैर फातिमा की निगाह पड़ी। जब निगाह पड़ी थी तो क्या देखती हैं? छोटे से बच्चे के होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। जैसे ही होंठ हिलते हुए देखे, सैयदा फातिमा ने अपने कान को अपने बेटे के लब पे लगाया, और लब पे लगाने के बाद सुनना शुरू किया। ये छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है, इसके लब हिल रहे हैं, ये बोल रहा है, आखिर ये कह क्या रहा है? जब आपने अपने कान को अब्दुल कादिर के मुंह पे लगाया था, लगा के जब सुना था तो आवाज आ रही थी, अल्लाह 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 की सदा देने वाला तेरा मेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। यानी जब पैदा हो तो अल्लाह अल्लाह का नाम ले, जब आगे जिंदगी पड़े तो अल्लाह अल्लाह कहे, जब और आगे जिंदगी बढ़ी तो अल्लाह अल्लाह कहे, जब और आगे जिंदगी बढ़ी तो नबी पे दुरूद पढ़े, जब और आगे जिंदगी बढ़ी तो और कुछ किया। अब मैं आपको बताऊं, जब 6 साल की उम्र मुबारक हुई, माँ के पेट से निकलने के बाद में जब 6 साल की उम्र हुई है, वह अपने उस्ताद के करीब गए। जाने के बाद में उन्होंने कहा, बेटा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़िए बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्होंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक साथ मेरे गौसे आजम ने बांध दी। जैसे ही पहला पारा पढ़ना शुरू किया, मुकम्मल किया, छोड़ दिया, दूसरा पारा लगाया, पढ़ा, छोड़ दिया, तीसरा पारा लगाया, मुकम्मल किया, चौथा किया, चौथा पढ़ा, पांचवा लगाया, पांचवा पढ़ा, छठा लगाया। आप कहेंगे मौलाना साहब कितने सिपारे पढ़े थे? उम्र मुबारक थी 6 साल। गौसे आजम ने 1 पारा नहीं, 2 पारे नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कब बोलेंगे? जल्दी बोलेंगे तभी तो आगे बढ़ूंगा ना। कितने हुए? 10 11 12 13 14 15 16 17। अमा बात ये है कि गौसे आजम ने एक ही नशिस्त में बैठ के 18 पारे अपने उस्ताद को पढ़ के सुना दिए, और जमाने को ये पैगाम दिया था कौन सा? जब उस्ताद ने पूछा, ए बेटे ये 18 पारे कहाँ से लेके आए हो, तुम्हें याद कैसे हो गए? तो अब्दुल कादिर की ज़बान अक़दस खुली, इरशाद फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ये 18 पारों की हाफिजा मेरी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा थी। जब मैं उनके पेट में था, वो 18 पारे रोजाना पढ़ा करती थी। मैंने सुन सुन के 18 पारे याद कर लिए हैं। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? अब माँ दिखाऊं कैसी थी, बाप बताऊं कैसा था? सुना होगा आपने, एक सेब आया बहता हुआ, उठा के खाया, भूख थी शिद्दत की, उठाया, उठा के खा लिया, धुला धुलाया आया, उठाया, जल्दी से उठाया, खा लिया। खाने के बाद में जब ख्याल आया कि यार ये सेब मैंने खा तो लिया है, लेकिन इसकी इजाज़त तो ली नहीं है। ध्यान किया, देखा कि हाँ नहर उधर से बहती हुई आ रही है, नहर के किनारे 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 गए, देखा एक बाग है जिसकी शाखें नहर के ऊपर लटक रही हैं। समझ गए कि यहीं से छुआ होगा, यहीं से नीचे गिरा है। उठे, उठने के बाद नहर को पार किया। नहर को पार करने के बाद एक बुजुर्ग देखे। बुजुर्ग कैसे? बाशरा बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग कैसे? तहज्जुद गुजार बुजुर्ग, बैठे हुए हैं, तस्बीह हाथ में है, हिला रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। ये करीब गए, कहा हजरत आपके इस बाग का एक सेब चू के दरिया में गिरा, मुझे भूख की शिद्दत थी, मैंने उठा के खा लिया, अब मुझे आप माफ़ फरमा दीजिए, वो भूख की शिद्दत की बिना पर ऐसा हो गया, आप मुझे माफ़ कीजिए। उस अल्लाह वाले ने इस नौजवान को बड़ी गौर से देखा, समझ रहे हैं, बड़ी गौर से देखा कि ये नौजवान, ऊपर से देखा, नीचे से, दाएं से देखा, बाएं से, और समझ गए कि ये नौजवान कोई ऐसा वैसा नहीं है, अल्लाह का कोई, अल्लाह से डरने वाला कोई बंदा है। समझ गए, कहा ठीक है। इतने दिन, किसी ने कहा 12 साल, किसी ने कहा 8 साल, उसको मैं फैलाऊंगा नहीं। बहरहाल उन्होंने 8 साल या 12 साल उसकी खिदमत की। एक दिन एक मेहमान आए तो बाग के मालिक ने, जिनका नाम था हज़रत अबू स्वाल, जिनका नाम था अब्दुल्ला सोमई सालार, उन्होंने कहा जाओ मेहमान आए हैं, एक खोशा तोड़ के आओ। खोशा जानते हैं? अंगूर का एक गुच्छा,
اسے اردو میں خوشہ کہتے ہیں۔ کہا یہ خوشہ توڑ کے لاؤ۔ یہ گیا نوجوان، ایک خوشہ توڑ کے لا کے ٹیبل پہ رکھا۔ مہمان نے اٹھایا، عبداللہ سومری سالار نے اس میں سے ایک انگور اٹھا کے کھایا، دیکھا کھٹا، دوسرا اٹھا کے کھایا، دیکھا کھٹا، تیسرا اٹھایا، دیکھا کھٹا۔ فرمایا بیٹے 12 سال تمہیں ہو گئے اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے، اور 12 سال کے بعد آج تک آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ کون سا انگور کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہوتا ہے؟ آپ نے مہمان کے سامنے لا کے کھٹے انگور رکھ دیے۔ تب اس نوجوان نے کہا تھا حضور آج سے 12 سال پہلے بہتا ہوا ایک سیب میں نے کھایا تھا، اس کی سزا تو آج تک پوری نہیں ہوئی ہے، اگر اور کھا لیتا تو نہ جانے کب تک یہاں ٹکا رہتا، اس لیے میں نے، اللہ گواہ ہے، کبھی آپ کے باغ سے کچھ کھایا نہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں ہے۔ اب انہوں نے قید لگائی، ٹھیک ہے میں تجھے معاف کروں گا، لیکن میری ایک بیٹی ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، منہ سے بول نہیں سکتے، پیر سے چلنا نہیں جانتی ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کرو گے تب تمہیں معاف کروں گا۔ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سامنے نہ جانے کیا میرا بنے گا، وہاں کی تو یہاں کی تو گزار لیں گے، وہاں کی کیسے گزاریں گے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب شب صباح میں جب اپنے کمرے کے قریب گئے، جا کے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونک گئے کہ انہوں نے تو کہا تھا گونگی ہے لیکن یہ تو بول رہی ہے، دوڑ کے سیدھے سسر کے پاس کہا آپ نے کہا تھا میری بیٹی جو ہے وہ گونگی ہے، بولنا نہیں جانتی ہے، لیکن میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا ہے، آپ بتائیے نا آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے اپنی بیٹی کو جو گونگا کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی حرام کا لقمہ اپنے منہ میں کبھی لیا نہیں۔ میں نے جو اپنی بیٹی کو لنجی کہا اس نے کبھی شریعت کے خلاف کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے پکڑا نہیں۔ میں نے جو اپنی بیٹی کو اندھی کہا اس نے شریعت کے خلاف کبھی اپنی آنکھ سے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا نہیں۔ میں نے جو اپنی بیٹی کو لنگڑی کہا شریعت مصطفیٰ کے خلاف میری بیٹی نے کبھی میری دہلیز کو پار کیا نہیں۔ میں نے جو اپنی بیٹی کو بہری کہا شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی بھی الفاظ میری بیٹی نے کبھی اپنے کان سے سنا نہیں۔ ماں کیسی ہے جو گناہوں سے پاک ہے، ماں کیسی ہے آنکھ کے گناہ سے پاک ہے، ماں کیسی ہے، عورت کیسی ہے جو آنکھ کے گناہ سے پاک ہے، ہاتھ کے گناہ سے پاک ہے، منہ کے گناہ سے پاک ہے، کان کے گناہ سے پاک ہے، پیر کے گناہ سے پاک ہے۔ باپ کیسا ہے، ایک سیب دھوکے سے کھا لیا تو 12 سال اس کی جو ہے رکھوالی کی، 12 سال نوکری کی۔ جب ایسا پاکیزہ نوجوان اور طاہرہ عورت کا نکاح کرنے کے بعد میں جب دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں، ان سے جو بیٹا مارج وجود میں آتا ہے اس کو زمانہ بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کریں۔ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تب بچے ایسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ اب ماں باپ ہی ایسے ہیں تو بچے تو ایسا کریں گے مسجد میں آ کے۔ ہاں اب ماں باپ ایک گانے گا رہے ہیں، ابھی آپ کو ایک تاریخ سناؤں اگر اجازت دیں تب۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو گناہ کریں گے وہ ہمارے بچے میں داخل نہیں ہوتا ہے، یہ تو سوچتے ہیں نا، میں داڑھی مڑاؤں گا میرے بچے کو کیا لینا دینا ہے، میں شراب پیوں گا میرے بچے میں تھوڑی وہ الگ ہے میں الگ ہوں۔ عورتیں بھی سوچتی ہیں کہ ہم جو کریں گے وہ ہمارے بچے نہیں کریں گے۔ ایک نام ہے، فہرست ہے اسلام کی، اس میں ایک نام آتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے جن کا نام تھا مامون رشید، ان کو ایک تیر دیا، ایک کمان دی، 2 سپاہی ساتھ میں لگائے، جاؤ میرے بچے کو میدان میں لے کے جاؤ، جنگل میں لے کے جاؤ، اسے تیر چلانا سکھاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ جنگ کا زمانہ ہوتا تھا، جنگ میں تیر اور کمان کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے تیر اور کمان سکھایا جاتا تھا۔ کہا لو میرے بیٹے کو پکڑو، اور 2 سپاہی لگائے، انہیں جا کے تیر اور کمان جا کے جنگل میں سکھاؤ۔ سپاہی بچے کو لے کے جنگل میں پہنچے، جنگل میں لے جانے کے بعد کمان پہ تیر چڑھایا، جب چلے پہ تیر چڑھا، تیر چڑھنے کے بعد ایک ہرن کا بچہ سامنے نظر آیا، بچے نے اپنی کمان پہ تیر چڑھایا اور اس ہرن کے بچے پہ نشانہ لگایا۔ اب پہلی بار بچہ جو ہے وہ نشانہ لگا رہا ہے، ظاہر ہے نشانہ تو خطا ہوگا ہی، ظاہر ہے نشانہ تو نشانے پہ لگے گا نہیں لگا، وہ تیر وہاں سے نکلا کمان سے نکلنے کے بعد ہرنی کے بچے سے ہٹ
काट के थोड़ा सा तिरछा होकर निकला, और निकलने के बाद में एक गरीब आदमी पानी भर के चमड़े के मशकीज़े को अपने शाने पे लाद के जा रहा था। वो तीर यहाँ कमान से निकला है, उस गरीब के मशकीज़े में जाके लगा है, मशकीज़ा जख्मी हुआ, उसके अंदर से पानी निकला, पानी ज़मीन पे गिरा, ज़मीन ने अपने सीने में उस पानी को जज्ब कर लिया, पी लिया। जब इतना हुआ तो गरीब अपने हाथों को अपने सर पे रख के बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। सिपाही जल्दी से उसके करीब गए, भाई बात क्या है, रोते क्यों है? कहा देखिए ये मेरा मशकीज़ा है, मैं नदी से रोज़ाना पानी भरता हूँ, पानी भरने के बाद मैं खलीफा हारून रशीद के दरबार में पानी लेके जाता हूँ, और दरबारी जितने लोग वहाँ होते हैं उन सबको मैं इस मशकीज़े से पानी निकाल निकाल के पिलाता हूँ। लोग पानी पीते हैं, कोई 1 आना देता है, लोग पानी पीते हैं, कोई 2 आना देते हैं, कोई 4 आना देते हैं। उन आनों को, उस पैसे को मैं इकट्ठा करता हूँ, इकट्ठा करने के बाद शाम को मैं आटा खरीद के अपने घर लेके जाता हूँ। मेरी बीवी उसी आटे से खाना बनाती है, तब हमारे घर में चूल्हा जलता है। आज इस बच्चे ने तीर मारा, मशकीज़ा जख्मी हो गया, पानी दोबारा भर नहीं सकते क्योंकि उसमें पानी रुकेगा नहीं। अब पानी रुकेगा नहीं तो मशकीज़े में पानी भर के दरबार में पानी ले जा नहीं सकता, जब पानी लेके जाऊंगा नहीं तो किसी को पानी पिला नहीं सकता, जब पानी पिलाऊंगा नहीं तो कोई मुझे पैसा देगा नहीं, और जब कोई मुझे पैसा देगा नहीं तो आज मुझ गरीब के घर में फाका हो जाएगा, आज मुझ गरीब के यहाँ बच्चे भूखे तड़पेंगे, आज मुझ गरीब के यहाँ बीवी भूखी रहेगी। इतना कहा, जैसे ही इतना कहा सिपाहियों ने कहा गरीब मत रो, ये बच्चा किसी आम आदमी का बच्चा नहीं है, ये खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, चलो उसको पकड़ो, इसको लेके चलो। गरीब ने फटा हुआ मशकीज़ा उठाया, एक हाथ में बच्चे का हाथ पकड़ा, दरबार जो है हारून रशीद में लेके पहुंचे। खलीफा हारून रशीद तख्त पर जलवा अफरोज है, सामने हजारों का मजमा लगा हुआ है, फैसला कर रहे हैं। तख्त पे से निगाह उठी, निगाह उठ के जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक गरीब आदमी खड़ा हुआ है, आंख से उसके आंसू निकल रहे हैं, शराबोर है आंसुओं में। खलीफा हारून रशीद ने अपना फैसला रोका और रोकने के बाद में फरमाया, ऐ गरीब इधर आ मेरे करीब, तुम्हारा फैसला बाद में होगा। खलीफा हारून रशीद गरीब की आंख से निकला हुआ आंसू को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, पहले तेरा फैसला होगा। उस फैसले को रोक के गरीब को अपने करीब बुलाया, कहा बता तुझ पे किसने जुल्म किया है, बता तेरे अंदर किसने, तुझ पे जो है किसने जबर किया है। उस गरीब ने कहा था हुजूर ये बच्चा किसका है? आपने फरमाया ये बेटा मेरा है, नाम इसका मामून रशीद है, बताओ इसने क्या किया है? कहा हुजूर इसने तीर मारा, मेरा मशकीज़ा जख्मी हो गया, पानी ला के आपके दरबार में पिलाता हूँ, अब पानी पिला नहीं पाऊंगा जिसकी वजह से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे घर पे लोग भूखे मरेंगे, मेरे अहलो अयाल भूखे मरेंगे। इतना कहा। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया अच्छा ठीक है रुकिए 2 मिनट। सिपाहियों को हुक्म दिया माले गनीमत में से कुछ वक्त का खाना लाओ, थोड़ी सी रकम लाओ। रकम लाई गई, खाना लाया गया, लाने के बाद में उस गरीब के हाथ में दिया गया और कहा गरीब अब तुम जाओ। ये गरीब निकल के जैसे ही जा रहा था, खलीफा हारून रशीद ने उंगली का इशारा करके आवाज दे के फरमाया इधर आओ। वो गरीब पलटा, पलट के आपके करीब आया। आपने फरमाया तेरा नुकसान हुआ था? हाँ हुजूर नुकसान हुआ। मैंने तेरे नुकसान की भरपाई की? हाँ हुजूर भरपाई की। कहा ये मेरा बेटा है, इसके सर पे हाथ रख के तू इसे माफ कर दे, तू इसे माफ करेगा तब अल्लाह इसे माफ करेगा। उस गरीब ने अपना दस्ते अक़दस उठाया, उठाने के बाद उस बच्चे के सर पे रखा, रखने के बाद कहा जा बेटा मैंने तुझे माफ किया। ये गरीब थोड़ा सा खाना लेके कुछ रुपया लेके अब दरबार से बाहर, ये बाहर गया। खलीफा हारून रशीद ने उंगली का इशारा किया मजमे की तरफ और फरमाया कुछ देर के बाद तुम लोगों का फैसला होगा। अपने बच्चे की उंगली पकड़ी थी, सीधे जनान खाने में पहुंचे। जनान खाना समझते हैं ना, जहां उनकी बीबी थी उस हुजरे में पहुंचे। बीबी का नाम क्या है? हजरत जुबैदा खातून, बहुत पाकीज़ा औरत, बहुत इबादत गुजार औरत, वलिया औरत। वो ये अपने बच्चे का हाथ पकड़ के खलीफा हारून रशीद सीधे बीबी के कमरे में और जाके कहा अब देखा कि वो बीबी जो है हजरत जुबैदा खातून खाना खा रही थी। आपने फरमाया ऐ जुबैदा खाना खा ले, आज ये तेरी जिंदगी का आखिरी खाना है। इतना कहा, निवाला हाथ में था, निवाले को वहीं छोड़ा। छोड़ने के बाद हाथ धोया, धोने के बाद में खड़ी हुई। खड़े होने के बाद में कहा था हुजूर बताइए मेरा गुनाह क्या है, आखिर मुआमला क्या है?
کارنامہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا ابھی رکو، آپ نے جو ہے دیوار پہ سے کوڑا جو لٹکا ہوا تھا اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک کے مارا، اور مارنے کے بعد میں فرمایا جبیدہ میں خلیفہ ہارون رشید اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے؟ کیا کہا؟ میں خلیفہ ہارون رشید اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوں۔ تو بتا تو نے اپنی زندگی میں کون سا گناہ کیا ہے جس کی نحوست میرے بچے کے جسم میں اندر داخل ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ فرمایا میں خلیفہ ہارون رشید اپنی پوری زندگی میں آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو نے اپنی زندگی میں کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ کی نحوست میرے بچے میں داخل ہو گئی؟ اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بچے کے اندر نحوست داخل ہوتی ہے۔ باقی ابھی پورا نہیں ہوا، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ کہا میں خلیفہ ہارون رشید اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے اپنی زندگی میں کون سا گناہ کیا ہے وہ مجھے بتاؤ جس کی نحوست میرے بچے کے اندر داخل ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کی پاکیزہ عورت زبیدہ خاتون اٹھ کر کہا حضور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کون سا گناہ کیا ہے، بس کچھ دیر کی مہلت آپ مجھے دیجئے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مہلت ہے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کے جلدی سے فراٹے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں مصلی بچھایا۔ زبیدہ خاتون مصلی بچھانے کے بعد میں نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سجدے میں گئی جانے کے بعد کہا مولا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میرے رب مجھے یاد نہیں ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے، لیکن یہ تیرا جو ہے تیرے نبی کے خلیفہ ہارون رشید یہ کبھی انصاف کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے، آج اس کا درہ ہوگا زبیدہ خاتون کے جسم کی کھال ہوگی، یہ ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ اے پروردگار عالم مجھے یاد دلا دے میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد میں جلدی سے سلام پھیرا، سلام پھرنا تھا خلیفہ ہارون رشید نے اپنا درہ اٹھا کے زمین پہ پٹک کے مارا، اور مارنے کے بعد فرمایا بول تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تب زبیدہ خاتون نے کہا تھا حضور میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، فقط اتنی سی بات ہے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا ایک دن جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن آپ کی پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، اس پھٹی ہوئی ٹوپی کو میں ہاتھ کی سوئی سے دراز سی رہی تھی، سیتے سیتے پڑوس کی ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں انگوروں کی تھیلی تھی، اس نے آ کے وہ انگوروں کی تھیلی مجھے دی اور کہا زبیدہ بطور امانت اس کو آپ کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں کچھ لمحے کے بعد میں آؤں گی، اس انگور کی تھیلی کو آپ کے پاس سے اٹھا کے لے جاؤں گی۔ کہا حضور وہ انگور جب اس نے مجھے دیے تھے میں نے لا کے اسے رکھے تھے، رکھنے کے بعد جب اس انگور کی تھیلی پہ میری نگاہ گئی انگوروں کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا، نیا موسم چلا تھا، انگور بڑے خوبصورت تھے، میرے دل نے کہا کہ میں اس میں سے ایک انگور اٹھا کے کھا لوں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کیا تو نے کھا لیا؟ کہا حضور میں نے کھایا نہیں تھا۔ کہا پھر کیا کیا تھا تو نے؟ تب انہوں نے کہا حضور جس سوئی سے میں آپ کی ٹوپی سی رہی تھی اس سوئی کو میں نے ایک انگور کے اندر داخل کیا، داخل کرنے کے بعد اس کو نکالا، اس سوئی پہ جتنا عرق لگا تھا اس عرق کو میں نے اپنی زبان پہ رکھ کے بس چاٹ لیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں زبیدہ خاتون نے اتنا سا گناہ کیا ہے تھا، خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا تھا زبیدہ تم نے تو بطور امانت میں رکھے ہوئے انگوروں میں سوئی ڈالی تھی، آج اس کے بدلے میں میرے بیٹے نے غریب کے مشکیزے کو پھاڑ دیا۔ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اب میں آپ کی حالت بتاؤں کیا ہے۔ مونگ پھلی کا زمانہ چل رہا ہے، بولے صاحب 1 کلو مونگ پھلی دے دو، وہ ابھی تول ہی رہا ہے، تب تک یہ 2-4 مار دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کھیت میں جا رہے ہیں تو میڑ اڑائے پڑے ہیں کہتے ہیں پھوڑوں سے، گولے چھیلے پڑے ہیں، آگولے کاٹے پڑے ہیں، گنا بغیر توڑے لیا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بغیر اجازت کسی کی چیز لینا کیا مسئلہ ہے؟ ایک صاحب کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ میں فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یار باقی تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا ایک دن میں نے گوشت کھایا تھا۔ کہا جی۔ کہا تو میرے دانت میں گوشت کے کچھ ٹکڑے ہلک گئے تھے، میں نکل کے جا رہا تھا، ایک گوڑی کا چھپر تھا، اس چھپر میں سے میں نے ایک تنکا نکال کے بس کھلال کر لیا تھا، اس کھلال کی وجہ سے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ بول تو نے پوچھا کیوں نہیں تھا؟
اب یہاں تو میرا بھائی لاکھوں روپے سپا ہیں، دھان کسی کے میڑ اڑائے پڑے ہیں، میرا بھائی بہت کر رہا ہے۔ اب میری بات سنیے، ایک جو آپ کو مجھے پیغام دینا تھا، حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ وہ فرمان یہ ہے کہ غوث اعظم کو مانتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ماننا بھی چاہیے، ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ غوث اعظم کے نام پہ بھگونے ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ غوث اعظم کے نام پر فاتح ہم نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ لیکن غوث اعظم کا ایک فرمان ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے، بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ مجھے بتائیے، ایک سوال میں آپ سے کروں، دفن کون ہوتا ہے؟ مسلمان۔ جلایا کون جاتا ہے؟ ہندو۔ پانی میں کون بہایا جاتا ہے؟ وہ الگ دھرم کے ہیں، کسی کو بھٹی میں ڈالا گیا، سلگا دیا، کسی کے الگ الگ، سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن دفنانے کا جو سسٹم ہے سب سے بہتر وہ ہمارے اسلام میں ہے۔ آدمی کا انتقال ہو، نہلاؤ، اس کو کپڑا پہناؤ، خوشبو لگاؤ، چارپائی پہ لٹا لو، کاندھے پہ لے کے جاؤ، اس کے بعد قبر میں اتارو، تختہ لگاؤ، کتنی بہترین ایک دم سیٹنگ ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم نے فرمایا نہیں، اگر وہ بے نمازی ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس سے کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کتنے ناراض ہیں ان لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے تو ان کے بارے میں کہا، میرے نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا، ابو بکر یہ مسجد نبوی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو مصلی پہ بڑھاؤں اور میں صحابہ کو حکم دوں کہ اے صحابہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کرو، جو لوگ نماز کو نہیں آئے ہیں ان کے گھر میں گٹھے ڈال دو، اور وہ نماز کو نہیں آئے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ مذاق سمجھتے ہیں آپ لوگ تو یہ سوچتے ہیں مولانا لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیے، سرکار نے ایسا کیا تو نہیں، آگ تو لگائی نہیں کسی کے گھر میں، لیکن آگ تو لگ گئی ہے، لگی ہے کہ نہیں؟ بیٹا باپ کی نہیں سننا ہے، باپ بیٹے کی نہیں سننا ہے، اماں کی کوئی نہیں سننا ہے، بھیا بھیا کا ناراض، بھیا بھیا سے ناراض ہے، بہنیں بہنوں میں تلوار کھینچی ہوئی ہے، چچا بھتیجے میں تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ آگ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ظاہر میں آگ نہیں لگی، نبی نے کسی کے گھر میں گٹھے پھگوائے نہیں، نہ کسی کے گھر میں آگ لگائی، لیکن میرے نبی نے کہا کیا؟ میں چاہتا ہوں۔ اب نبی کے چاہنے کو سنو آپ، سرکار نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا، کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ میرا قبلہ نہ ہوتا بلکہ خانہ کعبہ میرا قبلہ ہوتا۔ نماز پڑھ رہے تھے، حکم خدا بندی آ گیا، محبوب جس کو آپ کعبہ بنانا چاہتے ہو ادھر آپ اپنا رخ پھیر لو۔ نبی چاہتے ہیں تو سورج پھر جاتا ہے، نبی چاہتے ہیں چاند پھٹ جاتا ہے، نبی چاہتے ہیں درخت اپنی زمین کو چیرتا ہوا ان کے قدموں پہ آتا ہے، تو نبی کے چاہنے سے سب ہوتا ہے۔ اب نبی نے یہاں پہ بھی تو چاہا تھا کہ میں یہ چاہوں، میں اگر اس کی وضاحت کروں تو ٹائم لگ جائے گا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں۔ بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، حضرت بہت کڑی بات ہے، وہ کیا فرمایا؟ جو بے نمازی ہو اس کو کبھی قرضہ نہیں دینا چاہیے۔ آج کل ادھار چلتا ہے نا، ارے یار 50,000 دے دو کام ہے، فرمایا کہ بے نمازی کو قرضہ نہیں دینا چاہیے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ تو فرمایا کہ بے نمازی جب اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا تیرا قرضہ کہاں سے ادا کرے گا؟ ایک بات میں سناؤں، بس آخری سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ہاں ٹائم ہے آپ کے پاس؟ مجھے تو نیند آ رہی ہے، بولیں سبحان اللہ۔ بات چل گئی بے نمازی کی تو میں نے اس میں ڈال دی۔ چل گئی اس کی تو سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، اس کو لکھا حضرت مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتی ہوئی آئی، آ کے کہا حضور بہت بڑا گناہ میں نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہا مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے زنا کر لیا ہے،
ایک روایت میں تو صرف یہی ہے کہ میں نے زنا کیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا، اس زنا سے ایک بچہ ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طریقے کی دو روایتیں ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جا نکل یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی نحوست میرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، تو نکل یہاں سے، تیرا میری بارگاہ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیری وجہ سے کہیں عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اتنا کہا، اس کو بھگا دیا، وہ عورت نکلی۔ اتنے میں سدرۃ المنتہا سے نکلے حضرت جبریل امی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے نازل ہو گئے اور کہا اے موسیٰ، آپ نے ایک عورت کو بھگایا؟ ہاں بھگایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ زنا کر کے آئی تھی۔ کہا آپ کو پتا ہے ایک گناہ ایسا ہے جو زنا سے بھی بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے حضرت نے، جب حضرت جبریل امی نے کہا کہ حضور اس سے بڑا بھی گنہگار ہے، اس سے بھی بڑے لوگوں نے گناہ کیے ہیں، آپ نے فرمایا یہ زنا سے بھی بڑا؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ جبریل امی نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، وہ گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کا وقت پاتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھگایا کس کو تھا؟ جس نے زنا کیا تھا۔ اب ان سے کہا کیا جا رہا ہے کہ زنا سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی نماز نہ پڑھے، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ؟ ابھی آپ مجھے، میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک گناہ ہٹو ہمارا یہ ہے، دیورنیا سے ایک راستہ اس کا ہے، ایک راستہ بس درنگ کی طرف سے آتا ہے، دو راستے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، راستے دونوں اچھے ہیں۔ فرض کیجئے ایک راستہ ہے کیچڑ کا، مان لیجئے بس درن والا راستہ، اس میں کیچڑ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پتھر پڑے ہوئے ہیں، گڈھے ہیں گہرے گہرے، اور ادھر سے ہم دیورنیا کی سائڈ سے اگر آتے ہیں تو روڈ لاجواب ہے، بہترین روڈ ہے، کوئی گڈھا نہیں، کوئی کیچڑ نہیں۔ عقل مند آدمی کدھر سے آئے گا؟ کیچڑ والے روڈ سے آئے گا یا صاف والے سے آئے گا؟ بولو جلدی سے، صاف والے سے آئے گا نا۔ اب اگر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ والا روڈ خراب ہے، اس میں کیچڑ ہے، اس میں گڈھا ہے، اس میں روڑا پڑا ہوا ہے، جاننے کے بعد بھی آدمی ادھر جائے تو وہ عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ اب یہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ روڈ گڈھا ہے، کیچڑ ہے، ہم ادھر سے جائیں گے تو ہمارے کپڑے شرابور ہو جائیں گے، یہ گڈھا ہے، یہ روڈ خراب ہے۔ عقل مندی کیا ہے کہ صحیح والے روڈ پہ جایا جائے، یہی تو ہے۔ بیوقوفی کیا ہے؟ کیچڑ والے روڈ کو پتہ ہے کہ یہ روڈ میں کیچڑ ہے، پھر بھی ادھر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے دو راستے بنائے، ایک راستہ ہے جنت کا راستہ، ایک راستہ ہے جہنم کا راستہ۔ کیچڑ والا راستہ جہنم کا راستہ، گڈھے والا راستہ جہنم کا راستہ، خرابیوں والا راستہ جہنم والا راستہ۔ سیدھا راستہ، سچا راستہ، بالکل سیدھا راستہ وہ ہے جنت کا راستہ۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اب طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیچڑ کی طرف جانا ہے یا صفائی کی طرف جانا ہے۔ عقل آپ کو استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ نے عقل استعمال کی اور سیدھے راستے کی طرف چل گئے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ کے گزر جاؤں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو کام ہو جائے گا اس کا جو عقل سے کام لے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھیں، آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے، نہیں تو لٹ پڑھتے ہیں بے نمازیوں کے۔ بات میری لمبی ہو رہی، کوئی کرنا نہیں ہے۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس آخری پیغام یہی ہے کہ غوث اعظم کے ماننے والے نمازی ہوتے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے سچے ہوتے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے سٹا نہیں لگاتے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے جوا نہیں کھیلتے ہیں معاذ اللہ۔ غوث اعظم کے ماننے والے 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی پہ روزانہ 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ بولیں انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے 100 مرتبہ درود پاک۔ ایک مرتبہ اور کلمہ شریف، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیہ